نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی اور سستی سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے. سست آدمی ہر جگہ ناکام ہے اور چست آدمی ہر جگہ کام. ہر ایک کو اچھا لگتا ہے چست آدمی، ایکٹیو آدمی، وہ خوش مزاج بھی ہوتا ہے. تو ایکٹیو رہا کرو. اور ایکٹیو بننے کے نسخے کیا ہیں وہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، میرا موضوع بالکل ہٹ جائے گا. ایکٹیو بننے کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ کے جاگنگ کرو. یہ پوستیوں کی طرح 11-12 بجے تک صبح اٹھو. آج کل تو سردیاں، فجر سے پہلے جاگنگ کر لو، بھاگو. نہیں آتا تو میرے پاس آؤ، میں بھگاؤں گا آپ کو. ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کیا، 3 دن کی ورکشاپ کروائی. اس کا نام رکھا ڈیجیٹل خانقاہ. میں نے کہا ہماری خانقاہ ہے، ویسے تو خانقاہ میں اللہ اللہ بھی ہوتا ہے، یہاں اللہ اللہ بھی ہوگا، تہجد بھی ہوگی، لیکن تمہارے باپ کو بھی بھاگنا پڑے گا، کیونکہ یہ سست آدمی شریعت میں نہیں ہے. تہجد پڑھ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، وہ صحیح، لیکن اگر آپ سست ہو تو یہ دیندار آدمی اسلام کو بدنام کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جب لوگ دیکھیں گے نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن سست ہے، تو اس سے بدنام نمازی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لوگ کہیں گے یار یہ دنیا دار اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ تو میں نے 3 دن کا ایک ورکشاپ کروائی. اس میں لوگوں سے فیس لی، اس لیے کہ ان کے مصارف ہم اپنی جیب سے تھوڑی کھلائیں گے آپ کو. اتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے اپنی جیب سے میں کھلاؤں. میرے کیا لگتے ہو بھائی آپ؟ اور جس چیز پہ انسان کا اپنا پیسہ خرچ نہ ہو اس کی دل میں قدر بھی نہیں آتی. فری کا لنگر ہوتا تو پورا کراچی آ جاتا. ہم نے کہا فری کا لنگر نہیں ہے، کنٹری کلب وہ ہم بک کرائیں گے. 3 ٹائم کا کھانا وہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا، کنٹری کلب کے کمروں کا کرایہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ جب اپنے خرچے پہ انسان آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. تو ان کو ہم نے 4 بجے بھگایا تو ایسے ایسے کیس سامنے آئے نا، میں حیران ہو گیا. پہلے تو میں نے خود تھوڑی سی ٹریننگ کر لی، کیونکہ مجھے بھی بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے. میں نے کہا ایسا نہ ہو میں ہی نہ بھاگ سکوں. تو میں نے پہلے پارک میں، شیخ پہلے خود تو سیدھا ہو جائے نا کیونکہ مجھے بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے. تو میں نے پہلے دیکھا میرا اسٹیمنا برقرار بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے اس سے 1 دن پہلے پارک میں دوڑا تو اللہ کا شکر ہے سیٹ تھا. میں نے کہا اپنی سیٹنگ صحیح ہے. تو پھر ہم نے ان کو کہا چلو بھی صبح 4 بجے. وہ بھاگ ہی نہیں رہے، چل رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی ایسا کرو. میں نے کہا بھاگو یار. کہہ رہے نہیں بھاگا جا رہا. میں نے کہا تھوڑا سا تو بھاگو یار، 2 قدم تو بھاگو. 2 قدم بھاگو گے، پھر کل 3 ہو جائے گا، پرسوں 4 ہو جائے گا. اور آہستہ آہستہ انسان میں اسٹیمنا بنتا ہے نا. میں نے ہمارے کلاس میں ایک بہت باریک سا لڑکا تھا، بہت ہی دبلا، کہنا دبلے پن کی توہین ہے، باریک تھا وہ. تو میں نے اسے کہا جم جاؤ، کھاؤ پیو، آپ پہ ماس چڑھ جائے گا نا، تھوڑا جان پکڑو گے. وہ کہہ رہے مجھ سے تو جم میں ویٹ ہی نہیں اٹھتا. میں نے کہا 1 کلو کا ویٹ اٹھا لو. کہہ رہے نہیں وہ بھی نہیں اٹھتا. یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ کچھ تو کر بھائی، جتنا تیرے اندر استطاعت ہے کچھ تو کر، کچھ تو ہل. آج تھوڑا سا ہلے گا، کل تھوڑا اسٹیمنا. یہ جو جم میں اتنے بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہیں، کوئی پیدائشی تھوڑی اٹھا کے پیدا ہوئے تھے یہ کہ جب دنیا میں آئے تو اتنا بڑا ویٹ اٹھا کے اماں نے کہا یہ تو بڑا ماشاءاللہ بلڈر ہے. آہستہ آہستہ ہوا نا. تو جب وہ طالب علم کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، میں نے کہا ایک تنکا لو، اس کے دونوں طرف قمیض کا بٹن لگاؤ، یہاں سے شروع کرو. تنکا لو جھاڑو کا، قمیض کے دونوں طرف کیا لگاؤ؟ بٹن. اس سے ویٹ اٹھانا شروع کرو. کہہ رہے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ اٹھا سکتے ہو نا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا یہ اٹھاؤ. میں نے کہا پھر اس کے بعد شیروانی کے بٹن پہ آ جانا جو بڑا والا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 98 پہ آ جانا پھر 5 روپے کے سکے پہ آ جانا. پھر سکے بڑھانا شروع کرنا. میں نے کہا انشاءاللہ ایک دن آپ 50 کلو کا ویٹ بھی اٹھاؤ گے. لیکن یہ جو باریک ہے نا اتنے کہ پتہ ہی نہیں چلتا صرف قمیض آ رہی ہے، یہ اس کے اندر بندہ بھی ہے. مجھے تو کئی دفعہ میں نے کہا شبہ ہوتا ہے وہ قمیض ہی آ رہی. میں نے کہا کچھ ہلے گا، کچھ کرے گا تو جسم پہ کچھ چڑھے گا نا. لیکن نہیں ہے وہ سمجھ میں بات. کچھ دوائیں کھانا شروع کر دیں گے، ڈاکٹر ٹیکے لگوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو سست آدمی کے مقدر میں اللہ نے میرے بھائی ناکامی لکھی ہے. دنیا میں کامیاب ہمیشہ کون ہوتے ہیں؟ چست لوگ. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہاں بھی عقل اور دل کا کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے. دل کہتا ہے سستی سے بڑی کوئی نعمت
ہے نہیں. دل تو یہی کہتا ہے. صبح آپ فجر کے لیے اٹھ رہے ہو, دل کیا چاہتا ہے؟ سوتے رہو. میں آپ کو یقین سے کہوں, فجر میں نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے فجر پڑھنے آؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس.